صحابی حضرت سلمان، ایک روایت کے مطابق ان کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ 160 سال دنیا میں رہے ہیں۔ کون؟ حضرت سلمان فارسی۔ اور ایک روایت میں تو لکھا 250 سال دنیا میں رہے۔ مطلب ہے کہ یہ بہت، اور یہ صحابی کے بارے میں لکھا اور لمبے چوڑے بڑے خوبصورت اور سر پر امامہ پہنتے تھے، یعنی اتنے پیارے صحابی اور اتنے خوبصورت صحابی، اور اصل ایران کے رہنے والے، کہاں کے رہنے والے؟ ایران کے رہنے والے، اور وہاں سے مدینہ غلام بن کر آئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شکل اور صورت عطا فرمائی، لمبائی بھی تھی، چوڑائی بھی تھی، اور سر پر امامہ ہوتا، گورے گورے ہوتے، اور جب چلتے تھے نا، راستے میں چلتے تھے تو کوئی نیا آنے والا کبھی کبھی کہتا تھا اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ جب ان کے قریب جاتے تھے اور کہتے تھے آپ محمد ہیں، تو یہ رو کر کہتے تھے میں محمد نہیں، میں محمد کا غلام ہوں، میں محمد نہیں، میں محمد کا غلام، اور ہمارے نبی کا پتہ بتا دیتے تھے۔ یعنی میرے دوستو، حضرت سلمان فارسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وجاہت عطا فرمائی۔ لیکن آپ کو ایک قصہ صرف ان کا سنا دو، بہت پیارا قصہ، بھائی سب سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ اس قصے کے بعد ہمیں درود بھی پڑھنا اور سمجھنا ہے کہ ہمیں زندگی کو کیسے گزارنا، بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ حضرت سلمان، نام کا ساتھ میں کہو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں لکھا کہ جب مدینہ آئے تو غلام بن کر آئے، ساتھ میں بولو، مدینہ آئے تو، لیکن تھے لمبے چوڑے ہٹے کٹے تھے، غلام تھے، اور کس کے غلام تھے؟ ایک یہودی کے غلام تھے، ساتھ میں کہو کس کے غلام تھے؟ ایک یہودی کے غلام۔ اب وہ یہودی کیا کرتا تھا؟ یہودی کی ایک عادت تھی، اس کے پاس بہت بڑی بڑی زمینیں، بڑی پراپرٹی، بڑے باغ، کھجور کے باغ، وہ پورا دن حضرت سلمان سے کام لیتا، صبح سے لے کے دوپہر تک، دوپہر سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک، بس حضرت سلمان کے پاس کام لیتا، اور حضرت سلمان غلام تھے، وہ کام کرتے تھے، کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہودی کے غلام تھے۔ اور یہودی کے بارے میں لکھا وہ دبلا پتلا سا انسان تھا، لیکن حضرت سلمان کے پاس پورا دن کام لیتا، اور جب رات کا وقت ہوتا نا، رات کا وقت، شام کا وقت ہوتا، تو سلمان کو کہتا میرے سامنے بیٹھو، چلو میرے سامنے بیٹھو۔ اب حضرت سلمان فارسی غلام تھے، وہ سامنے بیٹھ جاتے، جب سامنے بیٹھ جاتے تو یہ یہودی ہمارے آقا تاجدار مدینہ کو گالی بکنا شروع کر دیتا، اتنی گالیاں بکتا، اتنی گالیاں بکتا، اتنی گالیاں بکتا، اور اتنا برا برا کہتا۔ حضرت سلمان فارسی صبر کرتے صبر کرتے صبر کرتے، لیکن میرے دوستو صبر کا بھی پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، صبر بھی آدمی کرتے کرتے آخر میں وقت آ جاتا ہے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بس وہ یہودی بیٹھا ہے، اور اس نے حضرت سلمان فارسی کو سامنے بٹھایا، اور معلوم نہیں کیا کیا ہمارے نبی کے بارے میں کہنے لگا۔ حضرت سلمان کو غصہ آیا، بولو حضرت سلمان کو، ساتھ میں بولو نا حضرت سلمان کو۔ اور یہ غصہ بھی وہ تھا جو اللہ کو بھی پیارا لگتا ہوگا، بھائی لگتا ہوگا نہیں نا؟ حضرت سلمان فارسی کو غصہ آیا، بس کھڑے ہوئے اور ایک تماچا دیا، ایسا یہودی کو تماچا دیا، وہ دبلا پتلا، اور یہ تو سلمان کا ہاتھ تھا، بھائی سلمان کا ہاتھ تھا، لمبے چوڑے ہٹے کٹے کلمے والے۔ اب جیسے مارا تو یہودی دو گلاٹی کھا کے نیچے گرا، لیکن نیچے گرنے کے بعد اس نے چلانا شروع کیا، پورے محلے میں آواز دینا شروع کیا، ارے آ جاؤ پورے محلے والے آ جاؤ، دیکھو دیکھو ایک غلام ہے، ایک غلام ہے، وہ اپنے آقا کے اوپر ہاتھ اٹھاتا۔ اب وہ محلہ یہودیوں کا محلہ، تقریباً 400-500 یہودی جمع ہوئے، اور سب نے مل کر جو حضرت سلمان کو مارا۔ میرے پیاروں، آج بھی کتابوں میں لکھا کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حضرت سلمان پورے کے پورے زخمی ہو گئے۔ میرے پیاروں، کیسا زخم ہوگا؟ خیر سب مار وار کر چلے گئے، رات کا سناٹا چھایا ہے، وہ آقا بھی چلا گیا، وہ سب کے سب مار دھاڑ کے چلے گئے۔ حضرت سلمان زمین پر ہے، خون میں لت پت ہے، اسی طرح کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ حضرت سلمان دھیرے دھیرے، پاؤں بھی زخمی، ہاتھ بھی زخمی، گرتے پڑتے، رات کا وقت ہے۔ حضرت سلمان ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے دوستو، وہ منظر کیسا منظر ہوگا؟ اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا تو رات کے سناٹے میں سلمان فارسی زمین پر گرے ہیں، لمبے چوڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ماں بالو کا، یا سلمان، اے سلمان یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کبھی تمہیں تو اس طرح نہیں دیکھا، یہ کیا ہو گیا؟ حضرت سلمان نے پوری داستان سنا دی کہ اللہ کے رسول سالوں سال سے میں پریشان ہوں، لیکن کبھی میں آپ کے پاس نہیں آیا، لیکن آج تو 400-500 نے مل کر بہت مارا، مجھے بہت مارا۔ اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا سلمان جاؤ واپس چلے جاؤ، آقا سے معافی مانگ لو، یہ اسلام ہے میرے پیارو، جاؤ واپس چلے جاؤ اور آقا سے معافی۔ حضرت سلمان نے کہا میں واپس چلا جاؤں؟ کہاں جاؤ؟ تم وہ آقا ہے، تم غلام ہو، اور غلام کے لیے ضروری ہے کہ آقا کی فرما برداری کرے، جاؤ جا کر اپنے آقا سے معافی مانگو۔ حضرت سلمان
میرے دوستوں اندازہ لگاؤ اس وقت دل پر کیا گزرتی ہوگی حضرت سلمان کے. لیکن اٹھے جب جانے لگے تو ہمارے نبی نے فرمایا سلمان جانے سے پہلے ابھی جبرائیل نے مجھے دو باتیں بتائی ہے. کہو سبحان اللہ. اے سلمان وہ دونوں انعام میں تجھے دے دیتا, میں تجھے وہ انعام دے دیتا. حضرت سلمان ٹھہر گئے. میرے دوستوں کپڑے پھٹے ہوں گے, پورے بدن سے خون بہتا ہوگا, حضرت سلمان کا پورا بدن دکھتا ہوگا, لیکن کہا کہ میرے پیارے نبی کیا دینا چاہتے ہو؟ کہا ابھی جبرائیل نے مجھے آ کر کہا, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں کہہ دوں کہ سلمان آج سے اللہ نے فیصلہ کر لیا, سلمان منی وانا من سلمان. اے سلمان آج سے تو میرا بن گیا, میں تیرا بن گیا. میرے دوستو اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے وہ رات کے سناٹے میں حضرت سلمان سے فرمایا سلمان منی وانا من سلمان. ہمارے آقا نے فرمایا رات کے سناٹے میں حضرت سلمان لہو لہان زخموں سے چور رہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آج اللہ نے فیصلہ کر دیا قیامت تک سلمان تو میرا رہے گا اور میں تیرا رہوں گا. اور دوسری بات کیا بتائی معلوم؟ بہت اچھی بات بتائی. اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان, بھائی سب سبحان اللہ کہو گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولو نا, بلند آواز سے کہو, بولو گے نا؟ اس لیے ایک بات ہوئی. دوسری بات سنو, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان قیامت تک آنے والا میرا امتی وہ جنت جنت مانگتا رہے گا, قیامت تک آنے والا میرا امتی جنت جنت مانگتا رہے گا, لیکن سلمان قیامت تک جنت سلمان کو مانگتی رہے گی. فرمایا الجنت تحن الی سلمان. ہمارے نبی نے فرمایا پوری دنیا جنت کو مانگے گی, اور جنت کو پوچھو تجھے کیا چاہیے تو جنت کہے گی مجھے سلمان چاہیے. حضرت سلمان پورا زخموں سے چورتے, لیکن جب یہ دو باتیں ملی نا کہ اللہ کے رسول نے کہا سلمان میں تیرا تو میرا اور جنت تجھے ماں, حضرت سلمان فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم ایسا لگا مجھے کسی نے مارا ہی نہیں. کہتے میرے سارے زخم اچھے ہو گئے, مجھے کسی نے مارا نہیں. حضرت سلمان کہتے میں روتا روتا گیا, وہ یہودی کے پاس گیا اور کہا کہ میرے نبی نے مجھے سکھایا کہ میں تجھ سے معافی مانگوں, اس لیے میں تیرے سامنے معافی مانگنے کے لیے آیا. لیکن سلمان نے یہ بھی ساتھ میں کہا آئندہ میرے نبی کے بارے میں ایسی کچھ بات مت کرنا, اس لیے کہ وہ ایمان جو ہے نا وہ ایمان مجھے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے. لیکن میرے دوستو کچھ دن گزرے, سنو کچھ دن, بولو نا ساتھ میں بولو کچھ دن. ایک دن پھر وہی معاملہ, وہ یہودی بیٹھا ہے اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھا ہے, سلمان بیچارے سامنے بیٹھے, اور وہ یہودی نے بکنا شروع کیا, بکتا گیا یہاں تک کہ کچھ ایسی بات کہہ دی حضرت سلمان کو گوارا نہ ہوا. حضرت سلمان اسی تیش میں اٹھے اور پھر وہی تماچا مارا, اور وہ یہودی کلا بازی کھاتا جا کے گرا, اور گر کر اس نے وہی کام کیا, سارے محلے کو جمع کیا, دیکھو اس کو دیکھو, غلام ہے غلام, یہ ہماری روٹی پر پلتا ہے, یہ ہمارے اناج کو کھاتا ہے, یہ ہماری بنائی ہوئی زندگی پہ رہتا ہے, اور یہ دیکھو یہ آقا کے اوپر ہاتھ اٹھاتا. اب وہی 400-500 آئے اور جو سلمان کو مارا, اور سب رات کے سناٹے میں چھوڑ کر چلے گئے. حضرت سلمان کہاں جاتے؟ ارے میرے دوستوں کہو نا, سہارا ہے تو مدینے والے کا آسرا ہے نا. حضرت سلمان اٹھے پورے زخموں سے چورے, اپنے آپ کو گھسیٹتے پھر رات کو دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھولا گیا اور حضرت سلمان کے بدن سے جو خون بہتا تھا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو آئے. کہا سلمان تجھے کہا تھا نا کہ کچھ کہنا نہیں, تجھے کہا تھا ہاتھ اٹھانا نہیں. آج حضرت سلمان نے کہا میرے پیارے نبی, آج اس نے بہت عجیب بات کہی. حضرت سلمان نے جو جملہ کہا سننا, حضرت سلمان نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے گالی دیتا میں برداشت کرتا, میری ماں کو گالی دیتا میں برداشت کرتا, ارے میرے باپ کو گالی دیتا میں برداشت کرتا, ارے مجھے پورے خاندان کو گالی دیتا برداشت کرتا, لیکن اس نے آپ کی عزت پر حملہ کیا. اور اللہ کے رسول آج نہیں آئندہ بھی ہوگا تو سلمان ہاتھ اٹھائے گا, سلمان جان دے سکتا لیکن نبی کے خلاف آواز نہیں سن سکتا. میرے پیاروں کیا محبت ہوگی میرے پیاروں, محبت کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. ہمارے نبی نے دیکھا کہ سلمان, ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ, بولو سبحان اللہ بولو, سلمان کے سر پر رکھا اور کیا فرمایا, اے سلمان ایک بات بتاؤں. حضرت سلمان تو زخموں سے چور تھے. کہا اللہ کے رسول بتائے مجھے کیا کرنا. کہا جاؤ تیرے آقا کو کہہ دے کہ تجھے بیچ دے اور جو قیمت مانگے قبول کر لے, اس لیے کہ محمد تجھے خریدنے تیار ہو چکا ہے. حضرت سلمان کے بارے میں لکھا ایسا زور کا نعرہ مارا ہوگا یا حضرت سلمان ایسے سارا زخم ختم.
ارے وہ سر بھی زخمی ہے، ہاتھ اور پاؤں زخمی ہے، لیکن حضرت سلمان کھڑے ہو کہا اللہ کے رسول آپ مجھے خریدیں گے، آپ مجھے خریدیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا، حضرت سلمان نے زور سے آواز لگائی، اے اللہ کیا نصیبہ کھلا ہے، یہودی کی غلامی سے نکلوں گا اور تاجدار مدینہ کی غلامی میں آ جاؤں گا۔ اب حضرت سلمان بہت اطمینان سے کہ اب تو سودا ہی ہو گیا، اب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ صبح صبح ہوئی، یہودی کے پاس گئے، کہا مجھے بیچ دے۔ یہودی کو کہا مجھے، کہا کون خریدے گا؟ کہا محمد الرسول اللہ۔ کہا کتنا دیں گے؟ وہ کتنا دیں گے؟ یہودی نے کہا ارے حضرت سلمان نے کہا میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں قیمت بتاؤں، تو قیمت بولتا جائے گا، محمد عطا کرتا جائے گا۔ وہ یہودی کو معلوم، بھائی وہ یہودی کو معلوم کہ جو بولوں گا وہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم بھائی یہودی بھی اتنا تو جانتے تھے نا کہ یہ محمد صحیح ہے۔ ارے بولو جانتے تھے کہ نہیں؟ ارے قرآن میں لکھا سارے یہودی کو معلوم تھا کہ یہ نبی ہے، مگر مارے جھلن کے ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ بلکہ قرآن نے تو کہا یہودی اتنا نبی کو پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ ارے میرے سامنے میرا بیٹا آئے گا تو میں پہچانوں گا کہ نہیں پہچانوں گا؟ اتنے بڑے مجمع میں بیٹا آپ کا آئے گا، بولو آپ پہچانو گے کہ نہیں پہچانو گے؟ قرآن کریم میں اللہ نے دوسرے پارے میں فرمایا کہ یہودی ہمارے نبی کو ایسا پہچانتے تھے جیسے اپنے بچے کو پہچانتے، لیکن جو جلن تھی جس کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ کہاں پر لکھا ہے؟ ارے بولو نا ساتھ میں بولو، قرآن میں کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہودی کو دیکھو، یہ عیسائیوں کو دیکھو، یہ ہمارے نبی کو ایسا پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ تو وہ سمجھ گیا یہودی کون خریدنے والے ہیں؟ تو اس نے سوچا ایسی بات کہوں کہ جو محمد سے بھی نہ ہوئے، کہو نعوذ باللہ۔